وہ سال کی آخری تاریخ کو جزیرے پر آتے، جس شخص کو پہلے دیکھتے اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال دے، کہتے تو حاکم ہم رعایا۔ سال خدمت، سال کی آخری تاریخ کو اس کے متصل جنگل جہاں کانٹے دار جھاڑیاں، موذی جانور، سانپوں کی بلیں، ہم تجھے وہاں چھوڑائیں گے۔ رومی فرماتے جو تخت نشین ہوتا وہ لذت کشید کرتا۔ بھائی جان دولت، اقتدار پاس ہو تو بعض کا بندہ حماقت میں آ ہی جاتا نا، اور یہ ساری باتیں جو بھی میں نے کی جاتی ہیں۔ میرا کہنا بھائی اگر مزے ہے تو کیا حساب دینا نہیں پڑے گا، کبوتر بلی پڑے گا۔ وہ بادشاہ کے لیے گڑیا پھولوں کی سیج سجاتی تھی، سوا من پھول لگتے، آتا ماہ میں استراحت ہوتا۔ ایک دفعہ بڑھیا نے پھولوں کی سیج سجائی، بادشاہ کے آنے میں تاخیر تھی، اس نے کہا میں 2 لمحوں کے لیے سیج پہ لیٹ کے دیکھوں مزہ کتنا ہے۔ بان کی چارپائیوں پہ سونے والوں کو اتنا ملائم گداز بستر ملا، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب بادشاہ اپنے مقررہ وقت پہ آیا، اپنی سیج پہ معمولی ملازمہ دیکھی، غیرت سے لال پیلا ہو گیا۔ جلاد کو کہتا ہے اس کو الٹا لٹکا، اتنا مار اس کی جان نکل جائے، عبرت کا نشان بنا دے اس کو۔ الٹا لٹکا دیا گیا، کوڑے برسنے شروع ہو گئے۔ جب کوڑے لگتے تو چیخیں مار کے روتی ہے۔ اچانک تیور بدلا، رونے کی بجائے ہنسنا شروع کر دیا۔ متعجب ہو کے کہتا ہے رکو اس سے پوچھو روتی کیوں ہے؟ وہ کہتے رونے کی کیوں وجہ پوچھتے؟ کوڑا لگتا ہے جان جاتی ہے۔ کہا بتا پھر ہنستی کیوں ہے؟ کہا خاص میں اس لیے رہی ہوں، میں تو صرف 2 لمحوں کے لیے آئی ہوں اور اتنی مار کھائی ہے۔ جس کو عمر ہو اس پر لیٹ دے اس کا کیا بنے گا؟ بھائی جان مزے ہیں تو حساب تو دینا پڑے گا نا۔ وہ ابراہیم بن ادہم کی چھت پہ بیلول ٹہر رہے تھے، قدموں کی آہٹ سنی، کہا کون ہو؟ فقیر بول اٹھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ کی ہنسی نکل آئی، مگر کبھی چھتوں سے بھی اونٹ ملے ہیں؟ اقبال کہتے بات میں سادہ و آزادہ، معنی میں دقیق۔ یہ فقیر لوگ بات مختصر کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ نہیں نہ ملتے تو پھر نرم اور گداز بستروں پر رب بھی نہیں ملتا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، سلطنت کو لات ماری، جنگلوں میں باغ نکلا، اتنا اس کا نام لیا، اتنا نام لیا کہ ہستی مٹا دی۔ دجلہ کی موجیں گواہ ہے یہ وہی ابراہیم بن ادہم تھا۔ وہاں بیٹھ کر کے گدڑی کو سی رہے تھے، پاس سے رعایا کا بندہ گزرا، دیکھ کر کے پہچان دیا، حسرت سے کہا حضور والا وہ شاہی اچھی ہے یہ گدائی؟ بہسنی کی ہاتھ میں سوئی تھی، پانی کی موجوں کے سپرد کی، آواز دی مچھلی سوئی لے آ۔ مچھلی منہ میں سوئی لے کے آگے فرمایا بتا وہ شاہی اچھی ہے یہ گدائی اچھی ہے؟ اور بھائی جو اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی۔ اگر مزے ہیں تو ایسے اٹھتا، لیکن جب سال کی آخری تاریخ آتی وہ اس کو پکڑتے جکڑتے، وہ چیختا وہ چلاتا، لیکن اس کی ایک نہ سنی جاتی، اس کو جنگل میں چھوڑ کے وہ موذی جانور اس کو اپنا شکار بنا لیتے۔ مختصر یہ ہے بھائی، اس جزیرے پر ایک عقل مند دانا بینا سیانا آدمی اترا۔ حسب روایت اس کے گلے میں بھی پھولوں کے ہار، حاکم رعایا کی باتیں اس سے بھی ہوئی۔ اس نے معذرت کی کہ میں تاجر ہوں اور امور سلطنت کو نہیں سنبھال سکوں گا۔ انہوں نے معذرت کو قبول نہ کیا، انہوں نے کہا ہم زندگی میں ایسے ہی کرتے ہیں، سال ماننی پڑے مانیں گے ہم آخری تاریخ کو جنگل۔ کہا جو کہوں گا کرو گے؟ کہا ہاں ہم پابند ہیں۔ سنیے گا، جب یہ تخت نشین ہوا لذت کشید نہیں کی۔ اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بلدیہ کے ملازمین طلب کیے، فوج کے کمانڈر بلائے، کہا جاؤ اس جنگل میں جس جنگل میں مجھے چھوڑ کے آنا ہے، موذی جانور قتل کر دو، ہو گئے، سانپوں کی بلیں بند کر دو، ہو گئی، چشمے کنویں کھدوا کھود دیے گئے۔ محنت کی بھائی، وہ جنگل نہیں اب گلستان بن گیا۔ سال کی آخری تاریخ اس پہ آئی، اس کو بھی جکڑنے لگے، اور اس نے مسکرا کے کہا مجھے جکڑنے کی ضرورت ہی نہیں، میں بخوشی جانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرے روتے تھے، یہ ہنستا ہوا گیا۔ کیوں بھائی؟ میرے اور آپ، یہ مثال سے رومی سمجھا رہے ہیں، میرے اور آپ کے دماغ کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے انسان کو دوراہے پر کھڑا کیا ہے، ایک طرف اندھیرا ایک طرف اجالا، خیر اور شر کی دونوں راہیں ہمارے سامنے رکھی۔ اور بھائی جو تخلیق کے مقصد کو پیش نظر رکھ کے زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، تہجد کی سسکیاں، نوافل یہ بھیج کر کے وہ دراصل اپنی قبر کے کیڑے مکوڑے مکوا کے اس کو جنت کا باغ بناتا ہے۔ جس طرح محنت کرنے کے صلے میں جنگل گلستان بنا، اسی طرح بندہ مومن محنت کر کے قبر میں جائے گا تو وہ جنت کا باغ بنے گی۔ اور جس طرح دوسرے جس نے محنت نہ کی، لذت کشید کی، اگر ہم بھی بے مہار زندگی گزاریں گے، جب نقطۂ انجام کو پہنچیں گے تو میرے بھائی پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن